اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ لوگوں تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے, بہت جانکاری ہے, مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں وہ لوگوں بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں, اتنے جینیس ہوتے ہیں, اگر وہ سونے کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ لیں تو اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیں گے. وما کان یوسع ان یصلی رکعتین, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, آج کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے, کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی, بڑی پڑھی لکھی ہیں, بڑی قابل ہیں, لیکن 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا پائیں گے. ایسی نالج کس کام کی میرے بھائی؟ معاف کرنا, کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبد الغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں, میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہیں, انجینئرنگ کی تعلیم کے خلاف ہیں, واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا. میرا تو خود ارادہ ہے, اللہ نے توفیق دی, اپنی ایک بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا. میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے. اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو. وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, میں تمہیں دوا دے رہا ہوں, مگر شفا دینے والا اللہ ہے, اس سے لو لگانا, اس سے دعا کرنا, اور ساتھ میں دوا کھانا, تمہیں آرام مل جائے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا آئی پی ایس آفیسر بنے, پولیس کا آفیسر بنے, اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو, اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے, جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے, جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے, حق اور انصاف کا فیصلہ کرے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے, مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے, اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم, بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈالتے ہیں. مدرسہ تو بھائی مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے, مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا. صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا, راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لها, اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے. سوریہ اللہ کی مخلوق ہے, سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے, ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں ڈوبتا ہے. جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے, اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی. سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرتا بھی کر سکے. میرے بھائی ہم سوریہ کو نمسکار کریں. آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے. ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں, اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں, تف ہے ہم پر, لعنت ہے ہم پر. ہمارا بچہ جاہل مر جائے, بغیر پڑھے لکھے مر جائے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے. کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے, کرسمس کا تہوار آتا ہے, کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سانٹا کلوز آتا ہے, بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے. بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے. یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے. اللہ اکبر. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو,
اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے، آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح، 2 گھنٹے کے لیے صحیح اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کریں۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں، ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے، انہیں معلوم ہے رسول کون ہے، انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ۔ فتنوں کا دور ہے، حالات اس لیول پر پہنچ گئے۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی، اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں۔ جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں، اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا۔ آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائی، ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑتے اور کہتے بول اعلیٰ حضرت زندہ باد، بول وہابی مرد آباد، بول فلاں کافر۔ اس مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑ کر کے اس سے یہ نعرے لگواتے ہیں۔ اگر یہی اسلام ہے تو جب ہمارے مسلمان کو غیر مسلم پکڑ کر کے اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے اور اس کی جو ہے موب لنچنگ کرتا ہے تو ہم کیوں روتے ہیں؟ وہی کام کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ نفرت کی یہ پاٹھ شالائیں بند کر دو میرے بھائی۔ تمہارے نبی نے بڑے پتھر کھائے ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے۔ تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے۔ تم اپنی پیٹ کی دکانوں کی خاطر آج لوگوں کو توڑ رہے ہو۔ آج میڈیا میں آپ دیکھیں، میڈیا والوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنے سیکٹ ہیں، کتنے فرقے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، سب پتا ہے میڈیا والوں کو۔ میڈیا والے بھی بڑے ہوشیار ہیں۔ دوسرے مسلک کے علماء کو مائک لگا کے ان کے منہ میں مائک ڈال کے پوچھے بتائیے آپ کا فلاں مسلک کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اتحاد پیدا کرو۔ اور آؤ، جب اتحاد کی بات آئی ہے، میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اتحاد اگر پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے، ایکتا پیدا کرنا ہے، قرآن نے طریقہ بتا دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، آپس میں تم اختلاف نہ کرنا، تم فرقہ بندی نہ کرنا۔ تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ ابھی آج میں جمعہ میں نے تیتریہ میں پڑھایا، راستے میں مڈرو میں رکا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ نوٹ کر لو میری بات، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ ہاں، شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے، وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ روزہ رکھیے، جتنا روزہ رکھ سکتے رکھیے۔ ہاں، اگر آپ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 15 کے بعد مت رکھیے، کیونکہ 15 کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شعبان میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آپ قرآن و حدیث سے دور کیجیے۔ رجب کا مہینہ گزرا، 27 رجب کی تاریخ آئی، بہت سارے لوگ 27 رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں، صاحب صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت نماز، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء بیٹھے، پوچھو ان سے
معراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کون سے مہینے میں آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ سیرت کی کتابیں کہتی ہے بہت اختلاف ہے، آپ نے تاریخ مقرر کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ اختلاف بھی امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اپنے اختلافات کو دور کرو اور آؤ اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ۔ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیزن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے۔ مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے۔ مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو۔ مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے، مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے، نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا۔ مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے، نبی نے ایسی نماز پڑھی، نبی نے ایسا کیا، مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے۔ مولانا معراج سلفی کی تقریر آپ نے سنی۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ 60 سال والی 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کے نکل رہی ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہو رہی ہے۔ جلسہ کیا ہے صاحب؟ تہوار ہے۔ پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں، اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں، اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے، کبھی سائیکل کے ذریعے، کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کا دین نہیں ہے۔ آپ جلسے میں آئے ہیں، جلسہ بڑی پاک جگہ ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو پردے میں بھیجیے، اور جب عورتیں لڑکیاں یہاں آ جائیں اپنے پنڈال میں جائیں، بازاروں اور سڑکوں پہ لائن نہ لگائیں، اور نوجوان لڑکے بھی پنڈال میں آ کر تقریر سنیں، اور اگر نہیں سن سکتے جا کے اپنے گھر بیٹھے۔ یہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا یہ جلسوں کے مقصد کے خلاف ہے میرے بھائی۔ شہوتوں کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ آج ہماری مسلمان لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے کے ڈریس پہنے جا رہے ہیں، ساڑی، لہنگا اور ایسے سوٹ اور ایسے فراک جس میں پوری آستین نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، پوری پیٹ نظر آ رہی ہے، اور ایسا کپڑا بھاگلپور کی مارکیٹ سے، کلکتہ کی مارکیٹ سے، مہگامہ کی مارکیٹ سے، پاکڑ کی مارکیٹ سے بھائی اپنی بہن کو لا کے دے رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لا کے دے رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تو کیسا بھائی ہے؟ تو اپنی بہن کو ایسا بے غیرتی کا لباس پہنا رہا ہے۔ تو کیسا شوہر ہے؟ تو اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، کسی قوم کی